بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے 12واں سبق پڑھنا ہے. اور 12واں سبق ہمارا حمزہ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، حمزہ. تو حمزہ کے اندر جو جو صفات استعمال ہوں گی نا، تو وہ ہم نے اس کی تعریفیں بھی پڑھنی ہے. سب سے تحقیق ہوگی، تسہیل ہوگی اور ابدال ہوگا. تحقیق وہی تحقیق کی تعریف یہ ہے کہ حمزہ کو واضح کر کے ادا کرنا. یعنی اس میں صفت جہر اور صفت شدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ادا کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انتم، اب یہ انتم ہم دونوں حمزہ کو ہم واضح کر کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ تحقیق ہے. یعنی ظاہر کر کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تسہیل کیا ہوتی؟ تسہیل کی تعریف کیا ہے کہ حمزہ کو نہ ہی سختی سے ادا کیا جائے اور نہ ہی اتنی نرمی سے ادا کیا جائے کہ وہ بالکل الف سے بدل جائے. ٹھیک ہے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ نرم تو ہو لیکن اس کی ماہیت نہ بدلے. یعنی وہ حمزہ جو ہے وہ، یعنی اس کو نرم بھی کریں اور بالکل جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ بھی نہ پڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ ہی جو ہے وہ حرف ہی جو ہے کچھ اور بن جائے. یہ والا کام نہیں کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں تسہیل. یعنی سختی و ظاہر کر کے، اور اس کو جو بالکل نرم جو الف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیانی کیفیت میں جو ہے اس کو رکھنا ہے. اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. آگے ممکن ان کی مثالیں آئیں گی، وہاں پر آپ جو ہے اس کو مزید مشق سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ابدال کیا چیز ہے؟ ابدال، ابدال کی تعریف یہ ہے کہ حمزہ کو اس کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا. ٹھیک ہے بھائی. یہاں پر ابدال کا مطلب کیا ہے کہ حمزہ کو اس کی حرکت کے موافق، یعنی اگر اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے تو اس کو الف سے بدل دینا. ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہو تو یا سے بدل دینا، اگر پیش آ رہی ہو تو واو سے بدل دینا. یہ مطلب ہے کہ حمزہ کو اس کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا. اور اگر حمزہ ساکن ہو تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں نا. ایک تو حمزہ متحرک ہے تو ہم نے پڑھ لیا کہ اسی حرکت کے مطابق ہم جو ہے وہ حروف مدہ سے بدل دیں گے. لیکن اگر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو تو پھر تو ابدال کرنے میں اس پہلے حرف کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی جب ہم اس کو بدلنے لگیں گے تو دیکھیں گے حمزہ سے پہلے والے حرف پر کیا آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے تو اس کو پھر حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، اور اگر زیر آ رہی ہے تو یا سے، اور اگر پیش آ رہی ہے تو واو سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ابدال کہلاتا ہے. اور حذف، حذف کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو حذف کی تعریف ہوگی تجوید کے اندر جو اس سے متعلق ہے، وہ اس کے مطابق یہاں تعریف لکھی ہوئی ہے کہ یہاں حذف سے مراد حمزہ کو تلفظ سے گرانا ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی جب ابھی آپ اس کی مثالیں آئیں گی تو وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر ہم ابدال کر رہے ہیں، کہاں پر ہم حذف کر رہے ہیں، اور کہاں پر ہم تحقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور کہاں پر ہم تسہیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ اوپر جو ہے وہ تعریفیں لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد اب آتے ہیں حمزہ کی اقسام کی طرف. حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ. یعنی بعض حمزہ جو ہے وہ اصلی ہوتے ہیں اور بعض حمزہ جو ہے وہ زائد ہوتے ہیں. حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ، یعنی فا عین لام، یہ جو ہے نا حروف اصلی ہیں. تو یہ جو ہے نا تھوڑا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب اس کا تعلق تھوڑا گرامر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو گرامر والی جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو یہ حروف اصلیہ یعنی فا عین لام، ان تینوں میں سے کسی حرف کے مقابلے میں واقع ہو. اگر ہم جب وہ اس کا وزن کریں گے، فا عین لام کے مقابلے میں اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ حمزہ اصلی ہوگا. اگر وہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا تو وہ حمزہ اصلی نہیں ہوگا بلکہ زائد ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آمارا ہے، آمارا. اب اس کو ہم فا عین لام کے وزن پہ لے کے جائیں گے فعلا، تو یہ حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو مطلب یہ حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ سآلا، سآلا دیکھیں عین کے مقابلے میں آ رہا ہے فعلا، تو یہ بھی حمزہ اصلی ہے. اور بدا، یہ فعال لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ بھی حمزہ اصلی ہے. تو حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو حروف اصلی ہے یعنی فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے. اور جو حمزہ فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ حمزہ جو ہے وہ زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے جو حمزہ زائد ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. یہاں پر 100 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، دو قسمیں. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ وصلی کی اب ہم وضاحت پڑھ لیتے ہیں. حمزہ وصلی آسان الفاظ میں جو ہے وہ اس کو یہ پڑھیں گے کہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں، پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو وہ حمزہ جو ہے وہ درمیان سے گر جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں پڑھا جاتا. اور حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے، تو وہ گرتا نہیں ہے بلکہ وہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ آسان تعریف ہے. اب دیکھیں یہاں مثال سے دیکھیں، جیسے یہاں پر دیکھیں حمزہ قطعی کا جو ہے وہ حکم لکھا ہوا ہے اور حمزہ وصلی کا حکم لکھا ہوا ہے. تو حمزہ وصلی دیکھیں کلام کے شروع میں آنے کی وجہ سے ثابت رہتا ہے. یعنی اگر حمزہ وصلی جو ہے وہ کلام کے شروع میں آ جائے تو وہ باقی رہے گا، اس کو پڑھا جائے گا. اور اگر وہ کلام کے درمیان میں آ جائے، یعنی اس کو کس پیچھے والے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو، تو وہ پھر وہ گر جاتا ہے. جیسے دیکھیں
العرشی، اگر ہم اس کو شروع میں پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اگر رب العرشی اب اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ حمزہ جو تھا وہ گر گیا، اب با کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، رب العرشی۔ اس طریقے سے تبارک اسمو، ٹھیک ہے، اب اسم کا جو ہے یہ حمزہ ہم نے گرا دیا ملانے کی وجہ سے، تو یہ حمزہ وصلی ہے۔ اسی طریقے سے عزیر نبن اللہ، تو دیکھیں نبن اللہ میں درمیان میں حمزہ جو ہے یہ گر گیا، تو یہ کیا ہے بھائی؟ حذف ہے، ٹھیک ہے۔ مریم مبنتا، یہ دیکھیں درمیان سے حمزہ جو ہے وہ گر گیا، تو یہ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ گرامر کے ساتھ ہے، اس کو جو ہے وہ گرامر پڑھنی پڑے گی، تو اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آگے ہے حمزہ قطعی کا حکم۔ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام کے شروع میں آنے کی وجہ سے ما قبل کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلام کے شروع میں آ جائے وہ پھر بھی پڑھا جاتا ہے، کلام کے درمیان میں آ جائے پھر بھی وہ پڑھا جاتا ہے، جیسے وَإِن كَانُوا، اب دیکھیں واو کے بعد جو ہے ان آ رہا ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، وَإِن كَانُوا گرایا نہیں، وَإِذَا پڑھا جا رہا ہے، اِرَامَ شروع میں آنے کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، وَالْإِكْرَامِ، یہ اکرام کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اکرام دیکھیں ملانے کے باوجود بھی یہ گرا نہیں ہے۔ اس طریقے سے لا اقسم، دیکھیں درمیان میں آگے پھر بھی نہیں گرا، ومن اظلم درمیان میں آگے نہیں گرا۔ تو حمزہ قطعی حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی یہ دونوں جب شروع میں ہوتے ہیں یہ تو پڑھے جاتے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے، لیکن حمزہ وصلی جب کلام کے درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے، حمزہ گر قطعی جب جائے گا، کلام کے پڑھا درمیان جائے گا۔ آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، شاباش۔ بس یہ بات جو ہے وہ سمجھنی تھی، بس یہ تھوڑی سی جو ہے وہ درمیان میں نے جو ہے وہ ایڈ کی تھی، اس کا تعلق چونکہ گرامر کے ساتھ تھا، اور چونکہ یہ درس نظامی والوں کے نصاب میں تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا۔ وہ کلاس میں جب ہوتے ہیں تو وہ ان کو بستانے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے سر ہے، اسکرین پر آپ اوپر کریں گے تو میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں گا اس ٹاپک کا۔ جی جی، میں آپ کو دوبارہ پی ڈی ایف بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آج پی ڈی ایف ٹھیک ہے، سینڈ کر دوں جی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 1، یہ قاعدہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے گرامر سے ہے نہیں ہے، اصل سبق بھی ہمارا یہی سے شروع ہو رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، 24ویں پارے کے ختم کے قریب ایک آیت ہے، جیسے اعجمیٌ، دو حمزہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا جو ہے دوسرا حمزہ ذرا نرمی سے پڑھیں گے، اس کو تسہیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حمزہ جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ جو ہم نے تسہیل کی تعریف پڑھی تھی نا، کہ بالکل جو ہے وہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل الف کے ساتھ بھی نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت ہونی چاہیے، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بنے گا جمیون، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو الف الف کی طرح پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ جمیون، تو یہ میں اس طرح بھی نہیں پڑھ رہا، کیونکہ بالکل الف سے نہیں بدلنا ہے اس کو، جمیون نہیں پڑھنا، کیونکہ الف سے بدلیں گے تو یہ کھڑے زبر میں تبدیل ہو جائے گا نا بھائی۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہے وہ ابدال میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حمزہ کو اس کی حرکت کے موافق جو ہے وہ حرف مدہ سے بدل دینا، تو حمزہ کے اوپر الف ہے تو الف کی جو ہے وہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو الف سے بدل دیں گے نا، اگر ہم ابدال کریں گے تو ایسے ہے نا صحیح، بھائی، تو وہ بن جائے گا صحیح، جمیون لیکن ہم نے الف سے بدلنا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کی درمیانی کیفیت لے کر آنی، تو وہ بنے گی جمیون، ٹھیک ہے۔ پہلا حمزہ واضح، دوسرے میں دونوں کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع میں آیا ہے بئس الاسم الفسوق، تو بس یہاں پر اس کو آسانی سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے۔ اس کو بئسل اسم نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے بئس الاسم الفسوق، الاسم کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھا جاتا، اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ بئسا کے سین پر زبر پڑی جائے گی، یہ دیکھیں بئسا کے سین پر زبر پڑی جائے گی، اور اس کے بعد یہ جو حمزہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں پڑھا گیا، اس کے بعد لام کے نیچے زیر پڑھیں گے، اور آگے والا بھی جو ہے وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جو دو حمزہ جو ہے وہ جو الف کی شکل میں لگے ہوئے ہیں، ان دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا، تو بئسا الاسم الفسوق کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے قاعدے میں آپ کو صرف یہ بتایا گیا، اس کے پڑھنے کا استاد طریقہ جی یہ ہے۔ یہاں پر دو حمزہ کہاں پر ہے؟ بئس اصل میں تھا نا بئسا الاسم تھا، الاسم، ال میں دیکھیں شروع میں یہ حمزہ آ گیا، اور اسم میں یہ والا حمزہ آ گیا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہے۔ تو یہ دو حمزہ جو ہے جو الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں نہیں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ حمزہ وصلی ہیں جو درمیانے کلام میں گر رہے ہیں،
الف لام کا جو ہے، جو جی الف لام دونوں کا جو حمزہ الف، وصلی. ہاں تو ال کا جو ہوتا ہے نا، الف لام کا جو الف ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے، یہ بھی گر جاتا ہے، اور اسم کا جو الف ہوتا ہے یہ بھی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے، یہ دونوں حمزہ جو ہے وہ گر جائیں گے. تو پڑھیں گے بئسا لسم الفسوق. ٹھیک ہے. دوسرے ٹھیک ہے قاعدے ٹھیک میں ہے. آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی حمزہ وصلی کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا. تیسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں دو حمزہ قطعی جمع ہو جائیں، یعنی دو حمزہ جو ہے وہ قطعی ہوں. قطعی کا مطلب دو ایسے حمزہ ہو جو دونوں نہیں گر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اور دونوں متحرک بھی ہوں، یعنی دونوں پر جو ہے وہ اعراب بھی لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو دونوں کو تحقیق کے ساتھ مطلب واضح کر کے پڑھیں گے. اَأَنذَرْتَهُمْ. ٹھیک ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ دونوں کو میں نے تحقیق کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے أَأَسْجُدُ دونوں کو میں نے کس طرح پڑھا بھائی؟ تحقیق کے ساتھ. تحقیق کے ساتھ مطلب واضح کر کے جو ہے پڑھا ہے. واضح کر کے. لیکن اعجمیٌ یہ جو ہے وہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. یہاں پر بھی وہی دونوں حمزہ ہیں، لیکن یہ اس لیکن قاعدے میں داخل تفصیل. نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹھیک ہے. پہلے حمزہ میں کیا ہوگا؟ پہلے حمزہ کو تحقیق سے اور اگلے کو تس تحصیل سے پڑھیں گے. تسہیل سے. ٹھیک ہے. تسہیل تسہیل. تسہیل. اچھا قاعدہ نمبر 4، اگر دو حمزہ متحرک جمع ہو جائے، یعنی دونوں پر زبر زیر لگی ہو، ٹھیک ہے، اور پہلا حمزہ قطعی ہو، دوسرا حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مفتوح ہو، تو پہلے حمزہ میں تحقیق ضروری ہے، یعنی حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے، اور دوسرے حمزہ میں ابدال. ابدال مطلب کہ اس کو جو ہے وہ ہم بدل دیں گے. ٹھیک ہے. اس حمزہ کی حرکت کے موافق. یہی تعریف پڑھی تھی نا ابدال کی؟ جی پہلے والے حمزہ کی جو حرکت ہوگی اس کے حساب سے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہم نے پڑھی تھی نا پہلے والے حمزہ کی، تو اس وقت دیکھیں گے نا جب وہ حمزہ ساکن ہو. لیکن یہ تو حمزہ خود متحرک اچھا ہوگا. ہم متحرک نے ہے. پڑھا نا دوسرا حمزہ مفتوح ہو، یعنی دوسرے حمزے پر زبر ہو. ہاں فتح کا ہم، صبر ہو. تو پھر تو ہم پہلے والے اعراب کو نہیں نہ دیکھیں گے، پھر ہم اسی کو جو ہے وہ الف سے اسی بدل کے دیں گے. عرب. یعنی کس سے بدلیں گے؟ ٹھیک. الف سے نا، الف مدہ سے بدل دیں گے. اور اگر زیر علی ہوتی تو یا مدرسہ. مدہ سے، اور اگر جو ہے وہ پیش ہوتی تو واو مدہ سے بدلتے. تو یہاں پر چونکہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے حمزہ میں ابدال کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسہیل بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابدال بالالف یعنی ابدال بالالف، کیونکہ ابدال بالالف کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ دوسرا حمزہ مفتوح ہے، زبر ہے. اس لیے لکھ دیا مرف. ابدال بالالف جو ہے وہ اولا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو ابدال بالالف کیا. دیکھیں یہاں پر دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف سے بدلا گیا کہ نہیں بدلا گیا؟ کھڑی زبر سے بدلا گیا کہ نہیں بدلا گیا؟ الف مدہ سے. صحیح احمد دوسرا ہاں. اصل میں تھا ال تھا نا، ال آنا تھا، ال آنا تھا. تو ہم نے کیا کیا، اس حمزہ کے اوپر چونکہ زبر تھی تو اس کو الف سے بدل دیا، تو وہ کھڑی زبر کی شکل آ گیا ال آنا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ اصل میں تھا اللہ، یہ دو حمزہ تھے. اس طریقے سے ذکرین. ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید میں یہ تین ہی کلمات ہیں. ٹھیک ہے. تینوں کو یہاں پر ذکر کر دیے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہوگا آپ پریشان ہو جائیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے، لیکن بھائی تینوں ٹھیک ہے. ہی تین کلمات تین ہیں. تین ہاں قرآن کلمات کریم ہے. میں 6 جگہ آتے ہیں، تو وہ تینوں جو ہے وہ یہاں لکھ دیے، آل آنا، اللہ، اور ذکرین. یہ صورت ہے اولا اور بہتر ہے، یہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ ابدال کر کے پڑھنا. اور تسہیل کیا ہے؟ اللہ، اللہ. ٹھیک ہے. یا اللہ. اس طریقے سے ذکرین، ذکرین. ٹھیک ہے. بالکل الف کے ساتھ نہیں پڑھنا، یا ایسا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو یہ تسہیل ہے. تو اولا کیا ہے؟ اللہ. اور یہ آسان بھی ہے، اور اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ابدال ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور پورے قرآن کریم میں تین کلمے ہیں جو چھ جگہ استعمال ہوئے ہیں. پہلا آنا، یہ 2 دفعہ سورۃ یونس کے 2 مختلف آیتوں میں آیا ہے. اس لیے دوسرا اللہ، یہ 1 دفعہ سورۃ یونس میں، اور دوسری دفعہ سورۃ النمل میں آیا ہے. اور تیسرا ذکرینی، یہ 2 دفعہ سورۃ انعام کے 2 مختلف آیتوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر ہم نے جو ہے جی. وہ سب سے پہلے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے جو ہے وہ تعریفیں پڑھی ہیں، تحقیق پڑھا، ٹھیک ہے، واضح کر کے پڑھنا، تسہیل پڑھا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ آپ نے نہ بالکل تحقیق ہو، نہ بالکل واضح کرنا ہے، نہ اس کو بالکل الف سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ دونوں کی درمیانی کیفیت. نرم. پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے ابدال پڑھا. ابدال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حمزہ کو اسی حرف مدہ کے حرف کے مطابق جو ہے اس کی جو حرکت ہے اس کے مطابق جو ہے پڑھ دینا. اگر وہ ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے جو حرف کے اوپر جو اعراب ہوگا اس کے مطابق پھر حرف مدہ سے بدل دیں گے. اور چوتھا ہم نے پڑھا حذف. حذف میں نے پڑھا کہ وہ حمزہ وصلی ہے
وہ درمیانے عبارت میں جو ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک کو ہم نے حذف حذف کا نام دیا۔ اور پھر اس کے ہم نے پڑھا کہ بھئی جہاں پر دو حمزہ کٹھے آ جائیں، ٹھیک ہے، دو حمزہ کٹھے آ جائیں، دونوں جو ہے وہ قطعی ہو، ٹھیک ہے، دونوں قطعی ہوں، تو پھر اس کو دونوں کو جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تحقیق اسجدو، ٹھیک ہے، اسجدو دونوں کو جو ہے واضح کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ نے پڑھا کہ بئس الاسم الفسوق، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ تیسرا پڑھا کہ جو ہے وہ اعجمیون، یہ جو ہے وہ قاعدہ مستثنیٰ ہے، اس میں پہلا تحقیق کے ساتھ ہے، دوسرا جو ہے وہ تسہیل کے دوسرا ساتھ ہے۔ تسہیل کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے چوتھا قاعدہ یہ پڑھا کہ اگر دو حمزہ متحرک ہوں لیکن پہلا والا حمزہ قطعی ہو، دوسرا والا حمزہ وصلی ہو، تو پھر اور حمزہ وصلی بھی مفتوح ہو، تو پھر اس میں جو ہے وہ پہلے والے کو تو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرے والے میں جو ہے وہ ابدال بھی جو ہے ابدال بھی پڑھ سکتے ہیں، بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں الف کے ساتھ، اور تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابدال بالالف جو ہے وہ اولا ہے۔ وہ ابدال بالالف کی جو صورت بنے گی وہ کیسی، وہ آپ مجھے پڑھ کے سنا دیں کیسی بنے گی؟ ابدال بالالف کی بنے گی الان۔ یہ والا، یہ آنا مت بھی کرنی ہے نا، الان اس طریقے سے یہ اللہ ہم، الذکرین۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو یہ ہمارا ٹھیک جو ہے وہ حمزہ کے جو ہے وہ تھوڑے سے قواعد تھے جو ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے۔